کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سن 2050 تک ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ پلس کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے پلینٹ کا ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پلینٹ ارتھ کے متعلق ایسے شاکنگ فیکٹس بتاؤں گا جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ MZQ TV کے صارفین، آپ سب کو محمد ذیشان قریشی کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو اگر زمین کی سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے۔ اس پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جانور، سمندر، پہاڑ، درخت اور اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کیا ہوگا؟ ویسے تو زمین کا ایگزیکٹ وزن معلوم کر پانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے اس پر کمپلیٹ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجرمنٹس کا استعمال کر کے زمین کا ٹوٹل ویٹ ناپنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان سائنٹسٹ کے مطابق ہماری زمین کا ویٹ 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور 13 ارب ٹریلین میں آخر کتنے زیرو آتے ہیں انہیں بھی گن پانا بہت مشکل ہے۔ یہ واقعی میں حیرت انگیز ہے۔ دوستو ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں درخت ہماری زمین کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہیں، کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، اور آکسیجن انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے سارے درخت ختم ہو جائیں تو انسان کا زندہ رہنا امپاسبل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی اس بات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں 100 میں سے 28% ہی آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں 72% آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 3/4 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں، اس آکسیجن کا 22% حصہ ایمیزون کے جنگلات سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اس مین کے ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ سارے مل کے صرف ہمیں 6% آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ سے صرف 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن میں 21 گھنٹے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ اب ایک دن 21 گھنٹے سے بڑھ کے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو اگر زمین میں آنے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو ان کی مین ریزن ارتھکویک اور ایرپشنز وغیرہ ہوتی ہیں۔ اصل میں زمین کیونکہ ایک فلو میں گردش کر رہی ہے، اگر کسی جگہ پر زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں دیر لگاتی ہے، اور اس سے وقت آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے۔ دوستو آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ زمین کی سپیڈ ہر سال 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ زمین حرکت کرنا بند کر دے گی، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوستو اگر سورج کی بات کی جائے تو اسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے، اور حقیقت میں یہ زمین سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے اور زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈایامیٹر زمین کے ڈایامیٹر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ اتنا لارج ہے کہ ہماری زمین جیسے 13 لاکھ پلینٹس اس کے اندر فٹ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر زمین سے سورج کی ڈسٹنس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے آلموسٹ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شاکنگ فیکٹ یہ بھی ہے، سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سورج ایک دن بھی زمین پر اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود ہر چیز ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہونا شروع ہو جائے گی، اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہمارا پلینٹ 71% سمندر اور 29% لینڈ پر مشتمل ہے، اور اگر دوستو اس کے سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پورے ارض پر اس وقت 7 براعظم موجود ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سمندر شروع سے ہی اتنے براعظموں پر مشتمل تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ پلینٹ صرف 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس میں سے ایک زمین کا بڑا سا ٹکڑا تھا اور دوسرا پورا کا پورا سمندر تھا۔ اس زمین کے بڑے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمین میں کئی تبدیلیاں آتی گئی، اور ان کی وجہ سے یہ مختلف حصوں میں بٹ گئی، ورنہ پہلے تو کوئی آئی لینڈ ہوتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کانٹیننٹس تھے، بلکہ اس پلینٹ پر ایک طرف زمین تھی اور دوسری طرف سمندر۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کئی ہزار سال بعد ایک دفعہ پھر سے پوری کی پوری زمین ایک ٹکڑے میں جڑ جائے گی، اور یہ پھر سے پینجیا بن جائے گا، اور سمندر پورا کا پورا ایک طرف آ جائے گا۔ یہ فیکٹ ریئلی انبلیویبل ہے۔
दोस्तों आप सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसकी मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सरवाइव कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समंदर का सारा पानी बखरात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही हमारा पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और दोस्तों इंसानियत का नामो निशान भी मिट जाएगा। ये रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों अगर समंदर की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट का ज्यादा हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और इसकी निस्बत जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस लैंड या खुश्की जिस पर हम रहते हैं इसके नीचे भी कम्प्लीटली पानी मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे आपको पानी के अलावा और कोई चीज भी नजर नहीं आएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि साइंसदानों ने समंदर के तह में भी जमीन के नीचे एक और समंदर दरियाफ्त किया है। रिसर्चर के मुताबिक समुद्र की तह से 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समंदर मौजूद है और ये समंदर इस समंदर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में इन दोनों समंदरों के दरमियान में एक जमीन की लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि हमारे प्लेनेट पर जो समंदर मौजूद है असल में वो इसी बड़े समंदर से निकला हुआ पानी है जो कि इसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक कई करोड़ साल पहले इनके दरमियान मौजूद लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समंदर का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ इस प्लेनेट पर भी एक समंदर बन गया। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। दोस्तों हम सब बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है, जबकि हमें किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है। इसलिए शुरू से ही हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप में है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप की नहीं है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। असल में हमारी जमीन गोल और स्फेरिकल शेप का मिक्सचर है। इसे एलिप्सॉइड शेप कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नजर आती है। इसकी वजह यह है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसीलिए ये हमें गोल शेप की नजर आती है। और जब हम कोई चीज हवा में उछालते हैं तो चाहे वो किसी भी शेप में बनी हो हमें वो गोल ही नजर आती है। इसी तरह जब जमीन भी ट्रेवल करती है तो वो हमें गोल नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए हमें पहुंचाते रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।